اس ولاگ کے اندر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر حالیہ دنوں میں کسی کے جو واقعات پیش آتی ہیں اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، کیا فیکٹرز انوالو ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد بالخصوص یوتھ کی ایک بڑی تعداد اور اس میں سے بھی پڑھے لکھے بچوں کا ایک بڑا گروہ اس میں شامل ہے۔ جتنے بھی کیسز ہوئی ہیں آج تک اس پوری سیناریو کے اندر، اس میں یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس انوالو رہے ہیں اس پوری ہینیس کرائم کے اندر، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے کیا فیکٹرز مزید اس میں انوالو ہو سکتی ہیں، ان پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ اس میں بہت سارے ریزن شامل ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کا فائنانشیل ایشوز اس میں آتی ہیں کیونکہ، اور اس میں کچھ کلچرل ایشوز آتی ہیں، کچھ اور اس طرح کے مختلف وہاں کے جو لوکل کلچر کے حساب سے جو مسائل ہیں وہ انوالو ہو سکتی ہیں اس پوری سیناریو کے پیچھے، اور اس کا کیسے ہم سدباب کر سکتے ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز کار فرما ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک فائنانشیل ایشو ہے جو کہ گلگت بلتستان کے ڈیموگرافی کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں پہ جو لوکل ریسورسز ہیں اس میں اگر ہم جاب سیکٹر کی بات کریں تو وہ جاب سیکٹر اتنا زیادہ پوٹینشیل نہیں ہے، وہاں کوئی انڈسٹریل زون نہیں ہے، وہاں کوئی بینک سیکٹر اتنا زیادہ پوٹینشیل نہیں ہے اس کے اندر کہ لوگ وہاں پہ انگیج ہو سکیں۔ دی ون اینڈ اونلی جو سیکٹر ہے جس میں لوگ جاب کرتے ہیں وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، اس کے اندر ایک زیادہ پوٹینشیل ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے کہ اور گلگت بلتستان کے اندر جس میں زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد بے روزگار رہ جاتی مارکیٹ کے اندر۔ دوسرا یہ کہ کلچرل کچھ ایشوز بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، جس میں مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہو سکتی ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف مائنڈ سیٹ ہیں، تو وہ اپنے حساب سے سچویشن کو، اپنے سراؤنڈنگ کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے پیرالل جو بھی سیگمنٹ ہوتی ہے سوسائٹی کی اس کو اس حساب سے انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس کی نتیجے میں جب کہیں پہ اس طرح کی ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے، کہیں پہ ڈفرینسز پائی جاتی ہیں ان کے انڈرسٹینڈنگ میں، اس کلچر اور اپنے کلچر میں، تو وہاں پہ اس طرح کے ایشوز اکثر ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو یوں کہیں کہ انسان جب کمپٹیشن میں آتا ہے، جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اپنے حالت کو دیکھتے ہیں، تو انسان جو ہیں اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس اپنے ذہن میں ڈیولپ کرنے لگتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور نتیجے میں اس طرح کے آئیڈیشنز، اس طرح کے کانسیپٹ انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا ایک اہم فیکٹر جس کے اوپر آج میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے اوپر میں زیادہ تاکید کروں گا، وہ ہے سوشل میڈیا۔ یعنی سوشل میڈیا کا اس وقت میں وہاں پہ داخل ہونا کہ جہاں پہ ویسے بھی وہاں لوکل ریسورسز اتنی نہیں ہیں کہ جس میں گھر گھر سوشل میڈیا کا زیادہ ہی کنزمپشن ہو، وہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہو، کیونکہ وہاں نیٹ ورک کا ایشوز زیادہ ہیں اور اس طرح کے فیسلٹیز، انفراسٹرکچر وہاں نہیں پائی جاتی ہیں جو دیگر شہروں میں پائی جاتی ہے، اور یہی انٹرنیٹ فیسلٹیز کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا دنیا کے ساتھ جو روابط ہوتے ہیں یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب سوچتے ہیں تو اس میں ڈفرینسز پائی جاتی ہیں، وہ کسی سچویشن کو صحیح طور سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے کہ نتیجے میں لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکیں، لیکن لمیٹڈ لیول پہ اس طرح کی فیسلٹیز پائی جاتی ہیں جس میں کہ لوگ اپنے ایفرٹس کی وجہ سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، پھر بھی اس پوری ریس کے اندر، اس پوری اپڈیشن کے اندر، اپ گریڈیشن کے اندر ایک بڑی تعداد پیچھے رہ جاتی ہے۔ جو سیگمنٹ پیچھے رہ جاتی ہے ان میں جو الگ الگ سوچ ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ ویل میچور نہیں ہوتے ہیں، وہ ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے جو کلچرل انفلوئنسز ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ایک لمیٹڈ اسپیس ہوتا ہے دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کا، لیکن جب آؤٹ آف باکس جب وہ سوچنے پہ جاتے ہیں تو وہاں ان کے لیے کافی دشواریاں پیش آتی ہیں لوگوں کو سمجھنے میں، اور تو نتیجے میں یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ایزیلی ٹارگٹ ہوتا ہے اس طرح کے سچویشن کے لیے، یا وہ اویئرنیس نہیں ہوتا ہے جو چیزیں کے سراؤنڈنگ میں پائی جاتی ہیں آس پاس میں، تو نتیجے میں یہ جو سیگمنٹ ہے وہ ایزیلی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کلچرلی، ایموشنلی اینڈ فائنانشلی۔ تو یہی سیگمنٹ اکثر اس طرح کے ایشوز میں انوالو رہی ہے، اس طرح کی جو نیگیٹو تھاٹس کے اندر ان کا
زیادہ تر عمل دخل ہوا ہے، انٹریکشن ہوا ہے۔ یہ جو دور ہے جس میں ہم آپ سب دیکھتے ہیں ایک ٹورزم کا بہت بڑا چرچا ہے، بالخصوص گلگت بلتستان کی بات کریں کہ جس کے اندر ٹورزم کے ایک بہت بڑی پوٹینشیل پائی جاتی ہے، اس میں نیچرل ریسورسز بھی زیادہ پائے جاتے ہیں، جس میں انٹرنیشنل اینڈ نیشنل ٹورسٹ بڑی تعداد میں ہر سال وہاں پہ آ جاتے ہیں، اپنے فیملیز کے ساتھ انڈیویجولی وہاں وزٹ کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے جو مائگریشن ہوتی ہے کسی بھی ایریا کے اندر، ایکسٹرنل جو مائگریشن ہوتی ہے تو ان کے اپنے کلچر ہوتے ہیں، ان کے اپنے ویلیوز ہوتی ہیں، جو وزٹرز آتے ہیں ان کے اپنے ایموشنز ہوتی ہیں، ان کے اپنے انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں۔ تو جب یہ لوکل میں منگلنگ رکھتے ہیں اور نتیجے میں جو لوکل آبادی ہے وہاں پہ اگر آپ کی جو اپنے ویلیوز کے حساب سے، اپنے کلچر کے حساب سے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ اگر اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، آپ اپنے کلچر میں زیادہ مطمئن نہیں، اپنے زندگی سے زیادہ خوش نہیں ہیں، تو آپ ایزیلی ایکسٹرنل انفلوئنس کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ ان ایشوز کو کنٹرول کرنے کے جو بیسٹ اسٹریٹجیز اگر ہم ان کی بات کریں کہ ہم کیسے اس طرح کے حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، خودکشی کے حالات کو یا گھر سے بھاگنے والے حالات کو، اس میں سے پہلی جو اسٹریٹجی ہونا چاہیے، جو پہلا اصول ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہمیں ایک لوکل سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ اگر یہ وہاں پہ پاسبل ہیں یا ہم کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم ایکسٹرنل انفلوئنسز کو منیمائز کر سکتے ہیں، ہم اگر لوکلی کوئی ایسے پلیٹ فارم ہم بنائیں جس میں ہم لوکل کلچر کو زیادہ پروموٹ کریں، لوکل ویلیوز کو زیادہ پروموٹ کریں، ان کی مارکیٹنگ کریں، وہاں کے لوکل جو رسم و رواج پائی جاتی ہیں، لوگوں کے اندر جو اچھے اچھے مزاج پائے جاتے ہیں، جو عادتیں پائی جاتی ہیں، ان کی ہم آئیڈیشن سے، اس میکینزم سے ہم جو انفلوئنس ہے، ایکسٹرنل انفلوئنس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں۔ جو بیرونی پریشر آتا ہے مختلف میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو، ہم ان کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ، ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی میڈیا لٹریسی وہاں اس کے کانسیپٹ شاید نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت کم سوسائٹی میں اس طرح کی کانسیپٹس پائی جاتی ہیں، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یا ہمیں بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا، جو ہماری جو جنریشن ہوگی، یوتھ کو، کہ آپ نے کون سا کنٹینٹ کنزیوم کرنا ہے، کس کنٹینٹ میں اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے، اور کون سا کنٹینٹ آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اس طرح کے کچھ ریسٹرکشنس اگر ہم ان کو سکھا دیں، ان کو دکھا دیں، تاکہ وہ ہر کنٹینٹ کو ریڈ آؤٹ نہ کرے، ہر کنٹینٹ کو اس پہ فیس بک پیج پہ یا کسی بھی چیز پہ شیئر نہ کریں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک اوپن پلیٹ فارم ہے جس کے اندر بہت سارے ایسے کنٹینٹ پائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہارم کنٹینٹ بھی پائے جاتے ہیں، کچھ اس طرح اسکیمز بھی ہوتے ہیں، کچھ اس طرح فراڈولنٹ امیجز اور فراڈولنٹ کنٹینٹ بھی پائے جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہماری گلگت کے اندر کچھ اس طرح کے کیسز، اسکیم کے کیسز وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ تو ہم ان کو منیمائز کر سکتے ہیں میڈیا لٹریسی کے تھرو۔ میڈیا لٹریسی کا کنسیپٹ یونیورسٹی لیول پہ ہے، لیکن یہ کہ لوکل لیول پہ اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو عام صارفین ہیں کہ فیس بک کے، یوٹیوب کے، جتنے بھی وہاں پہ کنزیومر ہیں، ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ہم ان کو اویئرنیس دینا چاہیے کہ ہم میڈیا لٹریسی کے تھرو کیا کام کر سکتے ہیں، یہ کتنا ہماری زندگی میں کام آ سکتا ہے، اس کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، وہاں کے جو لوکلز ہیں وہاں اتنا وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ مطلب ان کی ریسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کو وارملی ریسیوڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے مہمان ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی سچویشن ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے انالائز کی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی، اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی، جس کلچر کا انسان آپ کے پاس آتا ہے، جب مہمان آتا ہے، ہم ایزلی اس کے ساتھ میچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان دا سینس کہ مطلب اپنے ویلیوز کے بائی پاس کرتے ہوئے، ان کو کمپرومائز کرتے ہوئے ہم ان کی ریسیپشن کرتے ہیں۔ اور نتیجے میں کیونکہ انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، جو بھی آپ کا گیسٹ آتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتے کہ وہ سارے ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ آتے ہیں، اس میں کچھ ایسے نیگیٹیوٹیز بھی پائی جاتی ہیں کہ جو آپ کی اس سمپتھی یا آپ کی جو ایموشنس ہیں، پازیٹیو ایموشنس ہیں اس گیسٹ کے ساتھ، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ اور اکثر کیسز اس طرح کے جو کڈنیپنگ کے ہوئے ہیں، اس میں یہی کیسز پائی گئی ہیں، وہ آپ کو ایک خواب دکھاتے ہیں، وہ آپ کو ایک امیجنیشنس کے اندر آپ کو
لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو دنیا ہے، ایک چھوٹی سی دنیا جو آپ نے تصور کی ہے، میری چھوٹی ایک لمیٹڈ دنیا ہے، اور ان کو دنیا کو آپ نے ایک بڑا دنیا سمجھا ہے. تو اس طرح کے جو سوسائٹی کے جو پورشنز ہیں وہ ان حالات کا زیادہ شکار رہے ہیں، اور وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کسی بھی لیول پہ جا کے آپ کو ہائیجیک کر سکتے ہیں، آپ کو مینٹلی جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہمیں ان کو ریسیپشن دینا چاہیے، پازیٹیولی ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، لیکن آپ کی جو ویلیوز ہیں، جو آپ کے جو نارمز ہیں، جو آپ کے لمیٹیشنز ہوتی ہیں، جو آپ کے باؤنڈریز ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جب اس طرح کی انکروچمنٹ ہو جاتی ہے تو وہاں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. نہ آپ ان کی ہاں انکروچ کریں، نہ وہ آپ کے ہاں انکروچ کریں. اپنے لمیٹیشنز ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا اپنے کلچر کے اندر، اپنے ایریاز کے اندر. آپ ان کو ریسیپٹ کریں، ایک حد تک ان کو ریسیپشن دے دیں، ایک حد تک ان کو ریسپیکٹ دے دیں، ان کے ساتھ مینگلنگ رکھیں، ان کے ساتھ ریلیشنز مینٹین کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہاں کے کلچر کے حساب سے بھی آپ کی ایک پرائم ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ کے جو گیسٹ وہاں آتے ہیں ان کو ہمیں ریسیپشن دینا چاہیے اور ان کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کلچر ہیں، جو آپ کے ویلیوز ہیں، جو آپ کا رسم و رواج ہے، وہاں کے جو طور طریقے ہیں، جو زندگی کے لائف سٹائلز ان کو پریزرو کرتے ہوئے، ان کو پریکیور کرتے ہوئے آپ جب اس طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں تو نتیجے میں آپ کی ایک اچھی ریلیشن بلڈ ہو سکتی ہے ٹورسٹ کے ساتھ. اس طرح کے ہم اگر اقدامات کریں، اسٹریٹجیز ڈیزائن کریں، تو میرے خیال سے کہ یہ جو سوسائڈ آئیڈیشن ہے یا ہیومن ٹریفکنگ کا جو ایشوز ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں.